آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین کو شہید کیوں کیا گیا، آخر یہ جنگ کیوں لڑی گئی، یزید نے امام حسین کو شہید کیوں کیا۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، شرابی تھا۔ خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ امام حسین کبھی میری حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے گورنر ولید کو خط لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر میری بیعت مان لیں۔ اگر میری بیعت نہیں مانو گے تو میں تم پر ظلم و ستم کروں گا۔ امام حسین نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں مانوں گا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے لائق نہیں۔ آپ جانتے تھے کہ یزید زانی ہے، شرابی ہے اور ظلم و ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے کوفہ والوں کے خط آنے لگے۔ خط میں یہ لکھا ہوتا کہ امام حسین آپ کوفہ واپس آ جائیں، یہاں پر یزید بہت ظلم و ستم کر رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہمیں یزید کی بیعت منظور نہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کوفہ والوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ مجھے وہاں کے حالات بتاؤ، وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حکم سن کر مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفے کے لوگوں کا رویہ مسلم بن عقیل کے ساتھ اچھا تھا۔ 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات بدل گئے تھے۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے وہی لوگ امام حسین کے خلاف ہو گئے۔ یزید نے کچھ لوگوں کو مار ڈالا اور کچھ لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کی یہ سزا ہے۔ اس لیے باقی کے لوگ یزید سے ڈر گئے اور امام حسین کے خلاف ہو گئے، ان کے دشمن بن گئے۔ لیکن وہاں امام حسین کو خط ملا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ یہ وہی خط تھا جو مسلم بن عقیل نے لکھا تھا۔ امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے۔ یزید نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ یہ بات امام حسین کو تب پتہ چلی جب وہ کوفہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یزیدی فوج نے امام حسین کو روک لیا اور کوفہ نہیں جانے دیا۔ امام حسین نے راستہ بدل لیا اور جانے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر پہنچے اور ایک شخص سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شخص بولا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے سب سے فرمایا کہ یہاں خیمے لگا لو۔ کربلا تب سنسان جگہ تھی، وہاں ایک نہر ہی تھی جس کا نام فرات نہر ہے۔ یزید کو معلوم ہوا۔ یزید نے اپنی فوج کو کربلا بھیجا اور یزید نے ابن سعد کو فوج کے ساتھ بھیجا۔ امام حسین نے فرمایا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے امام حسین کی کوئی بات نہیں مانی اور ان کو مجبور کرتا رہا کہ قید ہو جاؤ۔ مولا حسین نے صاف انکار کر دیا۔ 3 محرم کا دن تھا۔ امام حسین کے 72 ساتھی، جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ یزید نے امام حسین کو ہرانے کے لیے پانی بند کر دیا۔ اس وقت فرات نہر کے علاوہ کوئی پانی موجود نہیں تھا۔ فرات نہر پر بھی یزید نے فوج کو کھڑا کر دیا۔ پانی کی پیاس تو نوجوان برداشت کر لیتے، لیکن بچے اور عورتیں پیاس برداشت نہیں کر سکتی تھیں
ان کا برا حال ہونے لگا۔ یزید نے فوج کو حکم دیا کہ 9 محرم کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ آخرکار وہ دن آ گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ایک رات کی مہلت مانگی کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ فوج نے مہلت دے دی۔ اس کے بعد امام حسین نے 9 محرم کی رات کو سب کو اکٹھا کیا اور کہا، یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ تم لوگ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ سب رونے لگے اور بولے، اے امام، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آخرکار 10 محرم کا دن آ گیا۔ یزید کی 22,000 کی فوج ان 72 لوگوں کے سامنے تھی جو امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین کے 6 ماہ کے بچے کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ علی اصغر بہت پیاسے تھے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ عباس علمدار نہر فرات پر یزید کی فوج سے لڑتے لڑتے پہنچ گئے، وہاں پانی بھرا۔ واپس آ رہے تھے کہ یزیدی فوج نے تیر چلائے۔ تیر عباس علمدار کے بازو پہ جا لگے اور وہ زخمی ہو گئے، دونوں بازو کٹ گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ یزید نے سب کو قتل کر دیا۔ آخر میں امام حسین رہ گئے۔ ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف یزید کی فوج تھی۔ امام حسین علیہ السلام پیاسے بھوکے تھے لیکن بہادر بہت تھے۔ حضرت علی شیر خدا کے بیٹے تھے۔ ایسے فوج سے لڑے کہ فوج ہار ماننے لگی۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ وہ زخمی حالت میں بھی یزیدی فوج سے لڑتے رہے۔ فوج تو ہار مان چکی تھی کہ امام حسین کو شہید کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ اس وقت مسجد میں اذان کی آواز گونجی۔ امام حسین نے تلوار چھوڑ دی اور عصر کی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ نماز ادا کرتے وقت جب انہوں نے سجدہ کیا تو یزیدی فوج نے ان کا سر مبارک ان کے بدن سے جدا کر دیا اور شہید کر دیا۔ ان کے سر کو نیزے پہ پورے کوفہ میں گھماتے رہے۔ امام حسین کے خاندان نے اللہ کے دین کی خاطر قربانی دی۔ ہمیں اللہ پاک سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔